اللہ تعالیٰ نے جب آدم کو مٹی سے پیدا کیا تو ان کا خمیر تیار ہونے سے پہلے ہی فرشتوں کو خبر دی، میں بہت جلد مٹی سے ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہوں جو بشر کہلائے گی اور زمین میں خلافت کا شرف حاصل کرے گی۔ آدم کا خمیر مٹی سے گوندھا گیا، ایسی مٹی جو نئی نئی تبدیلیاں قبول کر لینے والی تھی۔ جب وہ مٹی پکے ٹھکری کی طرح کھنکھنانے لگی تو اللہ تعالیٰ نے اس پتلے میں روح پھونکی اور وہ ایک ہی وقت میں گوشت ہڈی کا زندہ انسان بن گیا۔ ارادہ، شعور، عقل اور وجدانی جذبات کا حامل نظر آنے لگا۔ تب فرشتوں کو حکم ہوا، تم اس کے سامنے سجدے میں گر جاؤ۔ فوراً تمام فرشتوں نے ارشاد کی تعمیل کی، مگر ابلیس شیطان نے گھمنڈ اور سرکشی کے ساتھ صاف انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ جو غیب کا علم رکھنے والا ہے، دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے، ماضی، حال اور مستقبل سب اس کے لیے برابر ہے، مگر امتحان اور آزمائش کے لیے اس نے ابلیس سے سوال کیا، کس بات نے تجھے جھکنے سے روکا جبکہ میں نے حکم دیا تھا؟ ابلیس نے جواب دیا، اس بات نے کہ میں آدم سے بہتر ہوں۔ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ شیطان کا مقصد تھا میں آدم سے افضل ہوں۔ آگ بلندی اور برتری چاہتی ہے اور آدم خاکی مخلوق، بھلا خاک کو آگ سے کیا نسبت؟ اے اللہ، تیرا یہ حکم کہ ناری خاکی کو سجدہ کرے کیا انصاف کے مطابق ہے؟ مگر بدبخت شیطان اپنے گھمنڈ میں چور تھا، وہ بھول گیا جب تم اور آدم دونوں اللہ کی مخلوق ہو تو مخلوق کی حقیقت خالق سے بہتر وہ مخلوق بھی نہیں جان سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا، جہالت سے پیدا ہونے والے گھمنڈ نے تجھ کو اتنا اندھا کر دیا کہ تو اپنے پیدا کرنے والے کے حق سے بھی منکر ہو گیا۔ تو اب اس سرکشی کی وجہ سے ابدی ہلاکت کا حقدار ہے۔ ابلیس نے جب دیکھا کہ اللہ کے حکم کے خلاف کرنے تکبر نے اسے ہمیشہ کے لیے جنت سے محروم کر دیا تو توبہ کی جگہ اس نے اللہ سے مہلت مانگی، قیامت تک مجھے زندگی دے۔ اللہ کی حکمت کا تقاضا تھا، اس کی درخواست منظور کر لی گئی، مگر ابلیس نے پھر شیطانی دکھائی۔ جب تو نے مجھے راندہ درگاہ کر دیا تو جس آدم کی بدولت مجھے یہ رسوائی ملی، میں اس کی اولاد کی راہ ماروں گا، ان کے سامنے، پیچھے، آس پاس، چاروں اور سے ہو کر میں انہیں گمراہ کروں گا۔ اللہ نے فرمایا، ہماری فطرت کا قانون اٹل ہے، جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ جو بنی آدم تیری پیروی کرے گا وہ تیرے ساتھ عذاب کا حقدار ہوگا۔ جا اپنی ذلت اور رسوائی کے ساتھ یہاں سے دور ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام ایک مدت تک جنت میں اکیلے رہے، مگر ان کی طبیعت میں کسی منیس کی کمی محسوس ہوتی تھی۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ آدم نے اپنا ہمدم پا کر دل میں اطمینان محسوس کیا۔ آدم اور حوا کو جنت میں رہنے کی اجازت تھی، وہ ہر چیز سے فائدہ اٹھا سکتے تھے، مگر ایک پیڑ کو منع کیا گیا، اس پیڑ کے پاس بھی نہ جانا، مگر ابلیس کو موقع ملا، اس نے آدم اور حوا کے دل میں وسوسہ ڈالا، یہ پیڑ جنت کا پیڑ ہے، اس کا پھل کھاؤ، جنت میں ہمیشہ سکون اور
اللہ کا قرب پاؤ۔ حضرت آدم کے انسانی خواص میں نسیات نے جور پکڑا، وہ بھول گئے کہ یہ اللہ کا حکم تھا نہ کہ مشورہ، اور انہوں نے اس پیڑ کا پھل کھا لیا۔ پھل کھاتے ہی بشری لوازم ابھرنے لگے، وہ ننگے تھے، جلدی پتوں سے سطر ڈھانکنے لگے، گویا انسانی تمدن کی شروعات تھی۔ ادھر اللہ کا عتاب اترا، آدم سے سوال ہوا، منع کرنے کے باوجود یہ حکم کیوں توڑا؟ آدم نے مناظرہ نہیں کیا، شرمساری کے ساتھ اقرار کیا کہ غلطی ہوئی، مگر تمرود کی وجہ سے نہیں، انسان ہونے کی بھول چوک کی وجہ سے۔ میں توبہ کرتا ہوں، معافی کی دعا مانگتا ہوں۔ اللہ نے ان کا عذر قبول کیا، معافی دی، مگر زمین پر خلافت کا حق ادا کرنے کا وقت آیا۔ تم اور تمہاری اولاد زمین پر ایک طے وقت تک رہو گے۔ ابلیس وہاں تمہارا دشمن ہوگا۔ ملکوتی اور طاغوتی طاقتوں کے بیچ تمہیں زندگی بسر کرنی ہوگی۔ اگر تم اور تمہاری اولاد مخلص بندے ثابت ہوئے تو تمہارا اصل وطن جنت ہمیشہ کے لیے تمہاری ملکیت ہوگی، اور اس طرح حضرت آدم اور حوا اللہ کی زمین پر قدم رکھ خلافت کا حق ادا کرنے لگے۔ یہ تھی کہانی آدم کی پیدائش کی اور انسان کی زندگی کی شروعات کی۔ ہم ملتے ہیں آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔